کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرے بچپن کے ایام تھے اور میرے سر سے میرے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ میرے والد وفات پا چکے تھے اور میری ماں میری پرورش کیا کرتی تھی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس کام کے لیے بھیج دیا تاکہ میں وہاں جا کر کچھ کام کروں اور جو اجرت ملے اس سے ہم اپنا گزر بسر کر سکیں، اپنا گزارا کر سکیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن دھوبی کے پاس گیا، پھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگ گیا، ان کے درس میں شریک ہونے لگا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں جو ہیں مجھے پسند آنے لگیں اور میرا علم دین کی طرف شوق بڑھ گیا۔ میں اکثر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں چلا جاتا، ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتا۔ جب میری ماں کو پتہ چلتا تو وہ مجھے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے آتی اور کہتی کہ تم یہاں بیٹھ کر کام کرو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا علم دین کے شوق کو دیکھا، میرا علم دین کی طرف رغبت کو دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ پر خصوصی توجہ دینے لگ گئے۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تو جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، میں اس کی پرورش کر رہی ہوں اور میں نے اسے دھوبی کے پاس کام کے لیے بٹھایا ہے تاکہ وہاں سے کچھ اجرت ملے جس سے ہم اپنا گزارا کر سکیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے، آپ کی والدہ سے کہا کہ اے خوش بخت عورت، اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے دے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر وہاں سے اٹھایا اور دھوبی کی دکان پر ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر کام کرنے لگو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے لگے۔ ان کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور پھر اس طرح گفتگو کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی والدہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنے دو، وہ دن دور نہیں کہ تمہارا یہ بچہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تو آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ کی عمر کی وجہ سے، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، آپ کا دماغ چل گیا ہے، ہم یتیم ہیں، ان کا والد نہیں ہے، ہم غریب لوگ اتنے مہنگے داموں دیسی گھی کے حلوے اور بادام اور فلودہ کیسے کھائیں گے؟ معاملہ اس طرح چلتا رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے۔ علم دین خوب حاصل کیا۔
جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، خلیفہ کا دور آیا، تو خلیفہ وقت نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے عہدہ قضا جو تھا وہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ کو قاضی بنا دیا۔ اور جب آپ قاضی بن گئے تو اکثر اوقات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ایک دن خلیفہ وقت نے بہت اچھے کھانوں کا اہتمام کیا، پرتکلف دعوت کی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدعو کیا، اور اس دعوت میں بادام اور دیسی گھی کا حلوہ تیار تھا اور فالودہ بھی تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ نے کہا کہ یہ لذیذ کھانا کھاؤ، ہمارے لیے ہر وقت ایسا کھانا تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا اور کھانا اپنے سامنے موجود پایا تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ خلیفہ وقت نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جو بچپن کا واقعہ تھا، جو آپ کی والدہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، وہ سب کا سب بیان کر دیا کہ امام اعظم نے میری والدہ سے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارا یہ بچہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ نوش فرمائے گا، اور آج وہ دن میں خود دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں آج یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خلیفہ وقت سے گفتگو کی تو خلیفہ متعجب ہوا اور فرمایا کہ بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے، دین و دنیا کا وہ ضرور فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جس چیز کو ان کی سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جب کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو اسے دین و دنیا کی وہ بھلائیاں ملتی ہیں کہ جو بڑے بڑے دنیا داروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، بڑے بڑے وکیلوں کو، انجینئروں کو اور بڑے بڑے پروفیسروں کو وہ مقام نہیں ملتا کہ جو علم دین اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کر لے، اس کا دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں، اسے دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ اور اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں جو ہونے والا تھا اس کو اپنی نگاہ بصیرت سے جان لیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خصوصی توجہ فرمائی، اور اس سے علم دین کی فضیلت کا اور زیادہ ہمیں ادراک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں۔ اگر ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اس میں اللہ عز و جل کی رضا شامل حال ہو، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اور سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے، اس کو جاہل ثابت کرنے کے لیے انسان علم دین حاصل نہ کرے، بلکہ علم دین حاصل کر رہا ہے اگر
تو اس کی نیت خالص اللہ عز و جل کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے کوئی علم دین حاصل کرے گا انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اس سے یہ علم فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ کہ ایک یتیم بچہ کہ جس کے والد فوت ہو چکے، انہوں نے علم دین حاصل کیا، وہ محنت سے پڑھتے رہے اور پھر اپنے وقت کے وہ بہت بڑے امام بن گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کی فقہ میں جو مقام اور مرتبہ ملا وہ امام میں ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام و مرتبہ ملا۔ آج بھی دنیا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، آج ان کے اقوال کو، ان کے فتاوی کو مانتی ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمارے اساتذہ جو ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی ایک اس میں نصیحت ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ ہے، وہ اگر کند ذہن ہے، کوئی یتیم ہے، اگر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے، اگر وہ محنت کر رہا ہے تو اس کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا امام بن جائے، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام بن گئے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کلاس میں کوئی بچہ ہو، کند ذہن ہو، یا کوئی یتیم ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اساتذہ جو ہوتے ہیں ان پر کم توجہ دیتے ہیں۔ تو میں اساتذہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر ایسا کوئی بچہ کلاس میں آ جائے اور وہ علم دین حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر خصوصی توجہ دیں، کیا پتہ کہ وہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑا امام بن جائے اور دین کا، سنیت کا بہت بڑا کام کر جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔